السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ کسی برانڈ میں ایسی کون سی وجوہات بنتی ہیں جس سے برانڈ بہت تیزی سے اور بہت جلدی فلاپ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے رانگ میتھڈ آف انویسٹمنٹ، یعنی آپ کوئی بھی انویسٹ کر رہے ہیں بزنس یا برانڈ میں تو آپ کی انویسٹ چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، لیکن اس کے لیے آپ کا میتھڈ ہی غلط ہے، یعنی آپ کے انویسٹ کرنے کا میتھڈ ہی غلط ہے جس کی وجہ سے آپ کا بزنس فلاپ ہوتا ہے۔ اور رانگ ٹائمنگ آف انویسٹمنٹ، یعنی ایسی آپ ٹائمنگ چوز کرتے ہیں جس میں ضرورت بھی نہیں ہوتی آپ کے انویسٹ کرنے کی اور آپ کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا بزنس بہت تیزی سے فلاپ ہوتا ہے۔ یعنی آپ انویسٹمنٹ چاہے تھوڑی کریں یا زیادہ کریں اپنے بزنس میں، تو سب سے امپورٹنٹ بات یہی ہوتی ہے آپ مارکیٹ میں اور ارد گرد کے ماحول میں دیکھیں سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہوتی ہے، پھر انویسٹمنٹ کریں۔ تو انویسٹمنٹ کے لیے آپ کو میتھڈ اور ٹائمنگ دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی انویسٹمنٹ کرنی چاہیے۔ پھر ہے کریڈٹ وارتھنیس، یعنی قرض ادا کرنے کی صلاحیت۔ کسی فرد یا ادارے کے مالیاتی اعتبار سے اس کو قرض دینا اور یہ اندازہ لگا لینا کہ وہ کاروبار قرض لینے کے بعد وقت پر واپس کر دے گا، یعنی آپ کاروبار شروع کرنے سے پہلے کسی دوسری کمپنی سے کچھ قرض لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ کل کو میرا جب بزنس ہائی ہوگا تو میں پروفٹ کماؤں گا تو میں آپ کو یہ جو قرض لیا یہ ریٹرن کر دوں گا، اور فیوچر میں کیا ہوتا ہے آپ اگر پروفٹ نہیں بھی کماتے تو اس سے آپ جو قرض لے رہے ہیں دی اینڈ اس سے آپ کا بزنس اور آپ خود دونوں نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو ہمیشہ قرض لیں تو مد نظر رکھتے ہوئے لیں کہ آپ کو یہ فائدہ دے گا قرض کے نہیں، اگر تو یہ آپ کو کل کو ڈبو دے گا تو آپ ایسا قرض اپنی کمپنی اور اپنے پروڈکٹ میں بالکل بھی چوز نہ کریں۔ پھر ہے نیچرل کلائمیٹس، یعنی قدرتی آفات۔ بعض اوقات قدرتی آفات آتے ہی آتے ہیں کاروبار میں، یعنی تباہ کن واقعات جو آپ کے بزنس کو بہت تیزی سے افیکٹ کر دیتے ہیں، مثلاً زلزلہ، تیزاب، طوفان۔ تو ایسے کلائمیٹس کو وقتی اور فوری طور پر اس کے اوپر کوئی ری ایکشن کرنا، یعنی آپ ایسے ایسڈ بنائیں کہ اگر آپ کے اوپر کوئی قدرتی آفات آتی بھی ہیں تو آپ ان سے لڑ سکیں۔ آپ کے پاس ایسے ایسڈ ہونے چاہیے کہ کل کو آپ کے پاس قدرتی آفات آئیں بھی تو آپ ان سے بہت جلدی اپنے بزنس کو فلاپ نہ کریں بلکہ اسی لیول پہ رکھیں جس لیول پہ تھا۔ نیچرل اینڈ انٹرنیشنل فیکٹرز، یعنی ملک کے اندرونی یا بیرونی سطح پر اثر انداز ہونے والے افیکٹس، یعنی آپ کے بزنس میں انٹرنلی اور ایکسٹرنلی دونوں طریقوں سے افیکٹ آتے ہیں جو آپ کے بزنس کو فلاپ کرتے ہیں۔ تو ان دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے بزنس میں کہ آپ کے جو ہے بزنس میں کون سا انٹرنیشنل ہے اور کون سا نیشنل ہے، اب ان دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنے بزنس کو آگے کو لے کر جائیں۔ اب ہے انٹرسٹ ریٹ رسک، یعنی سود کی شرح میں رسک۔ آپ کوئی کاروبار شروع کر رہے ہیں تو وہ پہلے دن سے آپ سود پر کر لیں، تو کوئی بھی کاروبار آپ سود پر مت کریں کیونکہ اس سے سود سے تو منع کیا گیا، اور دوسرا یہ کہ آپ کے بزنس کو یہ فلاپ کرے گا، کبھی بھی آپ کے بزنس کو ہائی نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کو میں نے پیچھے بتایا قرض اور سود یہ آپ اپنے بزنس میں ڈے ون سے ہی بالکل بھی نہ رکھیں۔ پھر ہے نیچر آف انویسٹمنٹ، یعنی سرمایہ کاری کے آلات کی نوعیت۔ ایسی انویسٹمنٹ جو لوگ منافع کے لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ انہیں اس انویسٹمنٹ سے کچھ پروفٹ حاصل ہو، ایسی انویسٹمنٹ کرنا جس سے آپ کے بزنس کو کہیں نہ کہیں جا کے پروفٹ حاصل ہو، تو ایسی انویسٹمنٹ ہمیشہ اپنے بزنس میں وقتاً فوقتاً کرتے رہنا چاہیے۔ تو ایسی کوئی انویسٹمنٹ اپنے بزنس میں نہ کریں، چاہے وہ انویسٹمنٹ آپ کی تھوڑے پیسوں سے ہو یا زیادہ پیسوں سے ہو، انویسٹمنٹ ہمیشہ آپ ایسی کریں جو آپ کو کچھ فائدہ دے۔ ایسی انویسٹمنٹ بالکل نہ کریں کہ جو آپ کے بزنس کو اور آپ کے جو پروڈکٹ ہے ان سب کو بہت تیزی سے فلاپ کرے۔ تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھیں گے تو آپ کا بزنس کبھی بھی فلاپ نہیں ہوگا۔ اب مجھے اجازت دیں، السلام علیکم۔